اکبر کا لقب ملتا ہے۔ عمر آئے، صرف عمر تھے، جب اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، فاروق اعظم کا لقب ملتا ہے۔ عثمان آئے، صرف عثمان تھے، جب اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت جڑی، ذو النورین کا لقب ملتا ہے۔ علی آئے، صرف علی تھے، جب اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت جڑی، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق جڑا تو حیدر کرار بن گئے، شیر خدا بن گئے۔ اسی طرح محترم سامعین کرام، حضرت بلال حبشی غلام ہیں، نسل کے حبشی ہیں، لیکن جب اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت جڑی، جب یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زمین پہ چلتے ہیں، قدموں کی آواز آسمان سنائی دیتی ہے۔ تو اس کے بعد میں اپنے محترم مہمان اس پاکستان کے عظیم صلاح جناب سید اعجاز حسین کاظمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور اللہ کے نبی کے حضور ہدیہ انعام پیش کریں۔ محترم جناب سید اعجاز حسین کاظمی صاحب۔ بس ٹھیک ہے، بہت اوپر جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں آج کے ہمارے اس پروکار اس محفل اور اس بزم کے میزبان جناب محترم مولانا حاجی عبداللطیف صاحب، ان کے صاحبزادہ جناب مولانا قاری مدثر صاحب اور دیگر منتظمین جنہوں نے مل کر اس خوبصورت بزم کو سجایا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس گلشن علمی میں ترقی عطا فرمائے۔ جی میں عبداللطیف کہہ گیا، مولانا قاری محمد ضمیر صاحب میرے ذہن میں پتہ نہیں ہے نام، تو ماشاء اللہ دونوں بھائی تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ پاک یہاں سے قرآن و سنت کے ایسے ہی ہوائیں اور فیضان جاری و ساری فرمائے۔ آپ کے حضرات خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بچے یہاں پہ دن رات اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں اتنی بڑی دولت موجود ہے۔ اللہ پاک سب کا پڑھنا، سننا سنانا آنا قبول فرمائے۔ آپ کا بھی ابتدا ہے، ابھی کافی آگے جانا ہے پروگرام، تو شروع سے ہی کچھ ایسا ماحول بنائیے۔ ایک تو اللہ کے گھر میں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں سننے کے لیے، ایسا ہی ہے، تو یہ ٹائم آپ نے دیے ہے اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے اور شان اور سیرت اور صورت سننے کے لیے سب نے یہ ٹائم نکال کے آئے ہوئے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا قیمتی بنائیے، اور جہاں میں حاضری لگاؤں گا آپ بھی حاضری لگائیں گے، آپ بھی بولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ بولنے میں کوئی آر تو نہیں محسوس کرتے آپ؟ جب کوئی آپ سے گزارش کی جائے تو بول پڑتے ہیں نا، ماشاء اللہ بہت اچھے۔ ایک قطعہ پڑھتا ہوں پھر میں شروع کرتا ہوں پروگرام۔ اپنے سر
چرا رکھا ہے، ہم نے ہر خیر سے نظروں کو چرا رکھا ہے، اور جو بھی ملتا جو بھی ملتا ہے در مولا سے ہی ملتا ہے، کاظمین عقیدہ یہ سجا رکھا ہے۔ اب شروع میں اگر میرے ساتھ ہی چلیں گے تو بعد میں آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا ذرا ہمت کریں گے۔ میں نے کہا کہ آپ نے بولوں گا آپ بھی نام لکھائیں گے تاکہ ڈبل سعادت ملے ہمیں، مل کے کہیں سبحان اللہ۔ صبح صبح تھوڑی سردی ہوتی ہے، ذرا جاگ کے کہیں تاکہ گرمی پیدا ہو جائے، محبت میں کہیں سبحان اللہ۔ میری عادت ہے ہر پروگرام میں درود پاک کا ورد کرواتا ہوں اور اللہ کے نام کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا، اللہ کا، اللہ کا جو بھی ترتیب بنے گی وہ میں ذکر بھی کرواؤں گا، ذکر کے لیے بھی آپ سے کہوں گا، ذکر کے لیے اور درود پاک کے لیے، تو آپ نے بھرپور ساتھ دینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہیں اور بچوں سے میں گزارش کروں گا مبارکباد کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ان میں مزید علم و عمل کا ذوق اور جذبہ پیدا کرے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی بالکل گنجائش ہی نہیں بخیلی کی، یہ تو سخی بن کے پڑھنا ہے اور زیادہ پڑھنا ہے محبت سے۔ جتنے بڑے بیٹھے ہیں اپنے نبی کا غلام ہے، ذرا مل کر پڑھیے۔ سیدنا محمد، اللہ
سچا عاشق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کی زیارت کر رہا ہوگا کیا منظر ہوگا. اسی منظر میں ڈوب کے اس شعر کو ملاحظہ کیجیے. آقا تو مکھ ہووے میں اکھ ہوواں میں تے تو کدے نہ فخر ہوواں میں تے تو کدے نہ فخر ہوواں بھاویں دنیا لئی میں لکھواں بھاویں دنیا لئی میں لکھواں پر تیری گلی دا ککھ ہوواں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہانا کا کہ جانے جہانا کا. سچ آقا رب کی شان کا سچ آقا رب کی شان کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا. مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تھوڑی تازگی ہوئی ہے جی. آئیے ذکر کریں گے تھوڑا سا اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں. دلوں کا زنگ اترے تھوڑی سی ہمارے دلوں کی دنیا کے اندر تھوڑی سی جلا پیدا ہو جائے اور اللہ پاک اپنی معرفت نصیب فرمائے. کوئی جواب خاموش نہ رہے مل کے پڑھیے گا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ دنیا میں لا الہ
فرشتوں کی محفل میں کریں گے. کون کون ہے جو چاہتا ہے مل کے پڑھ لے. لا الہ پڑھے آؤ تر جانے گا کہ مرنے پہلے کب آوے گا تیرے سکتے نصیب جگاوے گا. کلام میں شاید ایک مناجات لکھی ہے بڑی پیاری ہے, آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. میں تیرا فقیر ملنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. میں تیرا فقیر ملنگ خدا میں تیرا فقیر ملنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. اللہ 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 تیری مٹھی میں ہی پل
اللہ کا نام لیتے ہوئے شرماتے نہیں کہ بس باقی آپ شامل ہو گئے، محبت سے پڑھیں اللہ اللہ بڑا خوبصورت اس کلام کا شعر عرض کرتا ہوں. میرا ظاہر اندر جیسا ہو، میرا ظاہر اندر جیسا ہو، منظر بس منظر جیسا ہو، میرا عشق سمندر جیسا ہو، اور تیرے پیغمبر جیسا ہو، میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا، میرے جینے کا ہر ڈھنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. اللہ 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 کون سا پیش کروں، کون سی زبان میں پیش کروں، لیکن میرے سامنے پیر سید نفیس شاہ صاحب حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام آ رہا ہے. میں اسی کے ایک دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے ملاقات میری رہے گی انشاءاللہ. اس میں درود پاک ہے، آپ بولیں گے انشاءاللہ؟ تھکے تو نہیں آپ؟ جزاک اللہ. ابھی تو ابتدا ہے، محبت میں پڑھیں گے آپ. دنیا صرف محمد ہوتی، دنیا صرف محمد ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی
ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب سید اعجاز حسین کاظمی صاحب، جو بڑے ہی پیارے انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے، جنہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ کی تعریف بھی کی، اللہ کے نبی کی تعریف بھی کی۔ محترم سامعین کرام و حاضرین کرام، نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی، جس کے بارے میں اصحاب رسول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اماں، اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، اللہ کے نبی کے کردار کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ قرآن کھولو، قرآن کو پڑھو، قرآن کے ہر صفحے پر، قرآن کے ہر رکوع میں، قرآن کی ہر آیت میں، قرآن کے ہر نقطے میں اللہ کے نبی کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کھولو، قرآن اللہ کے نبی کا تعارف کہاں سے کروا رہا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ جب اللہ کے نبی کے زمانے کی باری آتی ہے، قرآن پوچھو، قرآن کہتا ہے والعصر۔ جب اللہ کے نبی کی خوشی کی باری آتی ہے، قرآن پوچھو، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے مبشرہ۔ جب اللہ کے نبی کی دعوت کی باری آتی ہے، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے داعیا الی اللہ بإذنہ۔ جب اللہ کے نبی کی صفتوں کی باری آتی ہے، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ جب اللہ کے نبی کی شہر کی باری آتی ہے، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ جب اللہ کے نبی کے چہرے کی باری آتی ہے، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے کہ والضحیٰ۔ جب اللہ کے نبی کی زلفوں کی باری آتی ہے، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے واللیل۔ جب اللہ کے نبی کی ہاتھوں کی باری آتی ہے، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت۔ جب اللہ کے نبی کی ازواج کی باری آتی ہے، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک۔ جب اللہ کے نبی کی اپنی باری آتی ہے، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو محترم سامعین کرام، اس کے بعد میں سیرت کے موضوع پر بات کرنے کے لیے اپنے محترم مہمان جناب حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور سیرت طیبہ یا عظمت قرآن کے حوالے سے مختصر بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تعالی قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت للأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي المغانم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى كافة الخلق وختم بالنبيون أو كما قال۔ محترم علماء کرام، معزز مہمانان گرامی،
اور ان بہاروں اور ان خوبصورتیوں کے امین میرے محترم حضرت قاضی محمد ضمیر صاحب، نقیب محفل صاحبزادہ قاضی مدثر صاحب، ان کے حکم پہ یہاں کھڑا ہوں۔ نقیب محفل نے سیرت کا عنوان بھی دیا ہے، قرآن کریم کا موضوع بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ بات بھی مختصر ہے۔ مجمع البحرین سیرت کا موضوع، قرآن کا موضوع، ان دونوں موضوعات کو مختصر الفاظ میں سمیٹنا یہ تو رحمت للعالمین کی ہی شان ہو سکتی تھی، صاحب سیرت کی ہی شان ہو سکتی تھی، میرے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو، سیرت ایک ہے سننے کا کام، ایک ہے اپنانے کا کام۔ سننا بھی ہے سیرت کو اور اپنانا بھی ہے۔ سیرت کے حوالے سے جو بھی آیا، جس نے بھی سنا، جس نے بھی لکھا، جس نے بھی کہا، سیرت کے حوالے سے وہ اپنی آخرت بنا گیا، اور سیرت کے عظیم معاملے میں اور سیرت کی عظیم سیرت نگاروں کی عظیم فہرست میں اس شخص کا نام بھی لکھ دیا گیا جس نے کسی بھی حوالے سے سیرت پہ بات کی، سیرت پہ لکھا، سیرت پہ کچھ کہا، تو سیرت پہ کہنا، لکھنا، کہنا یہ اپنی سعادت، اپنی آخرت کو سنوارنے کی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو ساری کائنات، ساری عزتیں، ساری کائنات کی عزتوں کا امین امام الانبیاء کو بنایا ہے۔ میری آپ کی عزت، میری اور آپ کی رفعتیں، میری اور آپ کی کامیابیاں، میری اور آپ کی سعادتیں اور میری اور آپ کی خوش بختی، یہ سب کچھ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مقدس سے وابستہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی شان مقدس یہ انمٹ ہے۔ کائنات ختم ہو سکتی ہے اور کائنات نے ختم ہونا ہے، لیکن امام الانبیاء کی شان رحمت، امام الانبیاء کی شان یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج بھی مجھے آپ کو امام الانبیاء کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان سے محبت کی ضرورت ہے، اور ان کی ذات کے بغیر خالق کائنات تک پہنچنا ناممکن ہے۔ آج بھی میرے آپ کے لیے ضروری، لیکن اگر آپ موت کی وادی میں اترتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، قبر میں بھی مجھے آپ کو امام الانبیاء کی ضرورت پڑے گی۔ جب تک ان کے حوالے سے سوال کا جواب نہیں ملے گا، میری آپ کی قبر روشن نہیں ہوگی، اور قبر سے نکلنے کے بعد حشر میں بھی جب ہر طرف سناٹا ہوگا، ہر طرف بھوک کا عالم ہوگا، اور ہر شخص نفسی نفسی کی پکار میں ہوگا، آدم بھی نفسی کہیں گے، نوح بھی نفسی کہیں گے، ابراہیم بھی نفسی کہیں گے، موسیٰ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور صالح بھی، اور یوشع بن نون بھی، اور صالح بھی، اور الیاس بھی، یحییٰ بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہ میں لست رہا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ اوپر ہوں گے، اللہ غضبناک ہوں گے، اللہ غصے میں ہوں گے، اور انسانیت تڑپ رہی ہوگی، انسانیت بے چین ہوگی، انسانیت یہ پکار اٹھے گی، اے اللہ تو ہمیں جہنم میں بھیج دے، لیکن اس عرش محشر سے ہمیں نجات دے دے، اس انتظار کی گھڑی سے ہمیں نجات دے دے۔ اور انسانوں کے نمائندے حضرت آدم کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، اور جا کے کہیں گے، ان کو ان کی صفات کو واقعات بتائیں گے کہ ہماری سفارش کر دیجئے، لیکن سب کہیں گے لسنا لہا، ہم استحال نہیں کہ تمہاری سفارش کر سکیں، جاؤ اذهبوا الى محمد فانه حبیب اللہ، جاؤ محمد کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے حبیب تھے۔ سبحان اللہ تو ہے، سبحان اللہ کہنا یہ انسانوں کا وظیفہ ہے،
سبحان اللہ ضرور کہا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اتارنے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا سب لوگ نمائندے میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے گزارش کریں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ سفارش کیجئے تاکہ اس عرصۂ محشر سے ہم نکل سکیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں کہوں گا، آنا رہا، آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کو پکاروں گا، اپنے رب کو اس کے ناموں سے پکاروں گا۔ اللہ مجھ سے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے، سر توتا سوال کیجئے، ہم آپ کا سوال پورا کریں گے۔ اشفاء تشفع، سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس دن بھی محمد عربی علیہ السلام کی رحمت کی مجھے آپ کو ضرورت پڑے گی۔ تو قدم با قدم امام الانبیاء علیہ السلام کی رفعتیں اور ان کی رحمتیں اور ان کی برکتیں میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ ان رحمتوں ان برکتوں کے بغیر میرا آپ کا کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات مقدس کو صفات کا مجموعہ بنایا، سارے نبیوں کی خوبیاں، سارے نبیوں کی صفات مبارکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے، اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو صفات عطا فرمائی تھی ان سب صفات کو بیان کیا، اور انہی کو سید سلیمان ندوی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، آج سلیمان ندوی فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک کا ترجمہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے، آدم کی فضا، آدم علیہ السلام کا رونا، آدم علیہ السلام کا رونا، اور نوح علیہ السلام کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کی سختی، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی فرمانبرداری، یعقوب کا گریہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون کا جہاد، اور صالح کی فصاحت، شعیب کی خطابت، اور صالح اور الیاس علیہ السلام کا اللہ کے آگے جھکنا، اور ان کے بیٹے یحییٰ کی پاکدامنی اور عیسیٰ کا زہد اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے۔ اور شاید کہتا ہے اسی کو، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من بذلك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد از خدا بزرگ تو اے مختصر، اے حبیبوں کے حبیب، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، ساری باتوں کا ایک ہی خلاصہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو اے مختصر۔ اس کائنات میں آسمان پہ اللہ، اس کی رفعتیں، اور زمین پہ محمد کی رفعتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو ذات مقدس کا امتی بنایا ہے، تو ان کی سیرت کو اپنانا، ان کی سیرت کو لے کے چلنا، اور ان کی عزت و حرمت پہ اپنی جانوں کو نظارہ پیش کرنا، یہ ان کی امت میں ہونے کا تقاضا ہے۔ اور ان کی عزت، ان کی حرمت اگر محفوظ ہے، یہ ملک بھی محفوظ ہے، میری آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہیں۔ خدا نخواستہ ان کی عزت، ان کی حرمت اور ان کی رفعتوں میں کہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی آگے بڑھ کر ان کی نعوذ باللہ من ذالک ان کی عزت پہ حملہ کرتا ہے اور ان کے ناموس پہ حملہ کرتا ہے، تو دوستو نہ یہ ملک محفوظ رہے گا، نہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو زیر ثبت کر دے گا۔ اس لیے اس ملک کی سالمیت اور انسانیت کی بقا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام ان کی عزت و رفعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات کے ذریعے پیغام دینا چاہوں گا اپنی حکومت کو اور حکومت کے بالادستوں کو اور اداروں کو۔ آج کل پھر بات چھڑ رہی ہے، اصل میں عجیب معاملہ یہ ہے، کچھ وقت کے بعد، ایک عرصہ گزرنے کے بعد، یہاں کے سیکولر، یہاں کے لاطین عناصر عالمی طاقتوں کی شہر اور ان کے روڈیوں پہ پھلنے والے، ان کے دسترخوان سے ہڈیاں توڑنے والے، ان کے دسترخوان کے بھوکے وہ وقتاً فوقتاً میرے اور آپ کے ایمان کا پیمانہ جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرے اور آپ کی ایمان کی حرارت، میرے اور آپ کے ایمانی جذبات کو جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہمارا آئین ہے، اس آئین میں اللہ تعالیٰ نے، اس آئین کو اللہ تعالیٰ نے ملک کی سالمیت کا جہاں ذریعہ بنایا، وہاں یہ آئین دوسرے لفظوں میں کیوں کہہ لیجیے، کچھ خامیوں کے باوجود یہ آئین قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔
ہمارا پاکستان کا آئین. اس آئین کی ایک دفعہ یہ ہے، اس آئین کی ایک دفعہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شخص مقدس شخصیات کی توہین کرے گا، انبیاء کی توہین کا، نعوذ باللہ، انبیاء کی توہین کا مرتکب ہوگا، صحابہ کی توہین کا مرتکب ہوگا. قرآن کریم، انجیل، زبور، ان کا انجیل کا، ان کو تورات کا، کسی بھی مقدس کتاب کا، کسی بھی مقدس شخصیت کا اگر توہین کا مرتکب ہوا اسے سزا ملے گی اور وہ واجب القتل ہے، اسے معافی نہیں مل سکتی. یہ جو دفعہ ہے، اس دفعہ نے سارے کے سارے ناقدین عناصر، سارے ملحد اور جتنے بھی دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، اس ملک کے خلاف جتنے بھی ادارے، جتنے بھی عناصر، جتنے بھی افراد، جتنی بھی تنظیمیں، جتنی بھی جماعتیں، ان سب کو اس آئین نے روکا ہوا ہے. آئین کی اس دفعہ نے ان سب کو لگام دی ہوئی ہے اور یہ دفعہ ان تمام کے لیے لوہے کا چرا ثابت ہے، لوہے کا چرا ثابت ہو رہا ہے. یہ آئین، یہ دفعہ لوہے کا چرا ثابت ہو رہی ہے. وہ ان کے لیے قابل ہے، وہ ہضم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہضم نہیں ہو پا رہا. تو ہضم جب نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں اس دیوار کو ختم کر دیا جائے، اس لوہے کے چنے کو ہی نکال دیا جائے. یہ میرے آپ کے ایمان کو جانچنے کی ہر کچھ عرصے کے بعد لوگ سازش کرتے ہیں. تو میں اداروں اور حکومت کو آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے جذبات تازہ دم ہے، ہر وقت جواں ہے. مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے، مسلمان کسی حوالے سے کسی اخلاقی جرم کا مرتکب ہو سکتا ہے، اور مسلمان کسی حوالے سے دینی معاملات میں کمزور ہو سکتا ہے. لیکن جہاں ناموس رسالت کا معاملہ ہو، عزت رسالت کا معاملہ ہو، محمد عربی کی شخصیت کا معاملہ ہو، مسلمان اپنی پوری کمزوریوں کے باوجود، مسلمان ہر طرح کی پریشانیوں کے باوجود ناموس رسالت پہ کوئی حملہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. یا نہیں؟ یہی بات ہے نا. ہاتھ کھڑے کریں، سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں یہ کسی بھی حوالے سے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ ناموس رسالت کا کوئی حملہ ہو. یہ مسلمان اپنی جان پہ کٹ جائے گا. 53 کی تحریک ختم نبوت اور 73 کی تحریک ختم نبوت وہ میرے اور آپ کے انہی جذبات کا ایک اظہار تھا. مسلمان ہزاروں کی تعداد میں جان پہ کھیل گئے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ناموس رسالت کا کوئی آج نہیں جانے. آج بھی میرا آپ کا یہ جذبہ زندہ ہے. نہیں میرا آپ کا آج بھی میرے آپ کے یہ جذبات زندہ ہے. آج بھی میری آپ کی ایمانی بٹھی یہ سلگی ہوئی ہے. یہ دینی تو پڑھ سکتی ہے لیکن یہ کبھی بجھ نہیں سکتی. یہ دن آج اس میں جلتی رہے گی اور سلگتی رہے گی. تو اس لیے ناموس رسالت سے محبت، عقیدت، عشق، تعلق یہ محمد عربی علیہ السلام کی امت میں ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اس عشق کو، اس عقیدت کو دوبارہ رکھیے، اسے ہر دم جمع رکھیے تاکہ میری آپ کی نجات کا کوئی ذریعہ بن سکے. میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور محفل کے تمام شرکاء ان کو جہاں اس عظیم اور بابرکت محفل میں حاضری پر مبارکباد دیتا ہوں. وہاں یہ نونہار جن کا آج قرآن کریم ختم ہوا ہے اور جن کی دعا کی تقریب کا یہ جلی عنوان ہے، ان کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے معزز ضمیر صاحب اور ان کے رفقا کو اس محفل کے سجانے اور اس ادارے کی ادارے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آخر میں گاؤں والے ارد و گیر کے ساتھی انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے اس گاؤں میں قرآن کا چشمہ جاری کیا ہوا ہے. اللہ ان کو اس کی رضوانی کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.